میں بھی ان تحفظات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو این ایچ اے سے منسلک ہے۔ شاید اپوزیشن لیڈر کو معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہوتا تو پھر اس کا بھی ذکر ضرور کر دیتا۔ کوئٹہ سے جوب تک 56 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، غربی 56 ارب کا پروجیکٹ ہے، غربی سیپیک روٹ۔ اس کے لیے وفاق نے وفاقی پیش ڈیفی میں اس سال صرف 20 کروڑ لوکیشن رکھا ہے۔ کیا 56 کروڑ کا پروجیکٹ، اس کے لیے 20 کروڑ لوکیشن رکھنا یہ کوئی مسخرہ نہیں ہے؟ یہ اس علاقے اور اس روڈ سے استفادہ کرنے والوں کا تمسخر نہیں ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اس سے باخبر ہے؟ اگر باخبر ہے تو ہمارے ان باسیوں کا تمسخر کیوں اڑا رہے ہیں؟ ہمیں جوب سے کوئٹہ بوستان تک انگریز نے ریلوے دیا تھا، آپ جائیں۔ بوستان سے آگے آدھا کلومیٹر کا لین موجود ہے یا نہیں؟ وفاق نے اکھاڑ کے لے گیا اور ہمیں اسی طرح پسماندہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اسی طرح ہمارے علاقے کے ساتھ میں شکوے کے حوالے سے شکوے کرتے ہوئے بجلی کا سسٹم جو 50 سالوں میں وہاں نصب کیا گیا تھا، آج مفت میں وفاق لے جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سولر دیا ہے، اس کے بدلے ہم بجلی کے کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کو لے جائیں گے۔ واپڈا نے ایک ٹرانسفارمر 50 واٹ کا ہمیں 16 لاکھ روپے پہ دیا ہے۔ ایک کھمبے کا قیمت ہے واپڈا کے ریٹ میں 3,16,000۔ جس کھمبے میں ٹرانسفارمر کو لٹکایا جاتا ہے، کھمبا اور ٹرانسفارمر سمیت اس کا 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کا ہم لوگ پیمنٹ کر چکے ہیں، اور یہ سولر کے لیے کنزیومر کو جو 20 لاکھ روپیہ دیے گئے ہیں، اس میں آدھا صوبے کا ہے، آدھا وفاق کا ہے۔ جب ہمارا بجلی نہ ہو، انگریز والا لین نہ ہو، روڈ نہ ہو، اور وفاق تو وفاق ہے، وہ تو سرے سے بلوچستان کو حساب میں لاتا نہیں ہے، نہ بلوچ کے حقوق کے قائل ہے، نہ پشتونوں کے حقوق کے قائل ہے۔ نظر جمایا ہوا ہے ان کے وسائل پہ، ریکارڈک پہ، سندھ پہ۔ بلوچستان کو اگر صلے میں ملا ہے، وہ صرف ایٹمی تجربے کے طور پہ بلوچستان کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں کیا وفاق نے دیا ہے؟ وفاق میں اگر بالادست قوموں کا راج ہے، قوت ہے، تسلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے
ہمارے حوالے سے نامناسب بے انصاف رویے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پنجاب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، صرف پشتونوں کے ساتھ نہیں، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، سرائکیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ ابھی پتہ نہیں ہے ہمارا برادر محترم سلیم کوسہ صاحب پنجاب کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے اتنا نرم گوشہ رکھتے ہوئے میرے خیال ان کے الفاظ کو ریکارڈ سے حذف کرے۔ ہمیں اس میں بھی تشنگی نظر آ رہی ہے کہ صحیح معنوں میں بلوچستان اور بلوچستانی عوام کی ترجمانی ان الفاظ سے نہیں ہو رہی ہے۔ سوتیلی ماں کا سلوک ہے ہماری وفاقی حکومت کا بلوچستان کے عوام کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں برادر محترم کہ بلوچستان پاکستان کا جمر ہے، جمر کو رہنا چاہیے جمر۔ میرے خیال وفاق کے نظر میں یہ جمر نہیں ہے، یہ بدنما داغ ہے بلوچستان وفاق کے لیے۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے، جس طرح ہمارے ہدایت الرحمن صاحب نے فرمایا تھا کہ دھماکے بلوچستان میں، دہشت گرد بلوچستان میں، قتل و غارت بلوچستان میں، کیونکہ اس میں راہ کا ہاتھ ہے، بے شک ہو سکتا ہے۔ یہ راہ پنجاب میں کیوں خاموش ہے؟ پنجاب میں کیوں دھماکے نہیں کرتے ہیں؟ میرے خیال دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں تحفظات ہے، ہمیں ریلوے چاہیے، اور وہ بہترین ریلوے چاہیے جو پنجاب میں۔ ابھی ہم زمین کے سڑک پہ لڑ پڑے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں، پن نہیں دے رہے ہیں۔ جائے آپ لاہور، وہاں پہ فضا میں سڑک بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ ملک کا وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف معاہدے کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کا تو صرف اسلام آباد تک رسائی ہے، اس سے آگے اس کا پر جل رہا ہے کہاں چلے جائے، کیونکہ وفاق نے اس کو اس طرح بندھا ہوا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں اپوزیشن لیڈر کا بغیر ترمیم کے پورے تمام تقریر کا، بیان کا، شکایت کا، گلے کا، بے حسی کا، بے احساسی کا، سب کا میں اس کا تائید کرتے ہوئے وفاق سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 56 ارب روپے کے بجائے اس کا جب لوکیشن 20 کروڑ ہو، 20 ارب ہونا چاہیے۔ یہ کتنے سالوں میں بنے گا؟ میرے خیال 2-3 نسلیں انتقال کر جانے کے بعد شاید یہاں سے جو اس روڈ کا، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اس نے جوب میں افتتاح کیا، پھر جب عمران خان وزیر اعظم بنا انہوں نے کوئٹہ میں اس روڈ کا افتتاح اس طرف سے کیا، پھر عمران خان کے جانے کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، پھر وہ ٹرم مکمل ہوا، ابھی دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ 20 کروڑ روپے سے یہ روڈ اگر بنائیں گے تو پھر میرے خیال